بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے خطبہ سے۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان، جس کی مختصر سوانح پچھلے درس میں بیان کر چکا، مصنف اپنی کتاب کی ابتدا فرماتے ہیں تسمیہ اور تحمید سے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین سے۔ ایک سوال، مرکات منطق کی کتاب ہے تو اس کتاب کی ابتدا، اس کتاب کو شروع کیا جانا چاہیے کسی مسئلہ منطقی سے، اور ظاہر ہے کہ تسمیہ اور تحمید منطقی مسائل نہیں ہیں، تو منطق کے سوا دوسرے مسئلے میں لگنا، یعنی تسمیہ و تحمید میں اشتغال، یہ اشتغال بما لا یعنی ہے، بے مطلب چیز میں مشغول ہونا ہے۔ یہ ایک سوال۔ جواب یہ ہے کہ تسمیہ اور تحمید سے انہوں نے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا، اپنی اس کتاب کو شروع کیا، اس لیے تاکہ کتاب کامل کی پیروی ہو جائے۔ کوئی بھی شخص جب کسی میدان میں داخل ہوتا ہے، داخل ہونا چاہتا ہے، تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس میدان میں، اس فیلڈ میں جو کامل ہے اس کامل کی طرح وہ بن جائے، اس کامل کا پیروکار بن جائے، یہ اس کی چاہت ہوتی ہے۔ دنیائے کتاب میں کامل کتاب اللہ ہے، کامل کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، وہ کامل کتاب ہے۔ تو اس کی پیروی میں مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا کی تسمیہ اور تحمید سے، کیونکہ اس کتاب کامل کی ابتدا تسمیہ اور تحمید سے ہے۔ گویا اس سوال کا جواب دیا میں کہ تسمیہ اور تحمید سے مصنف نے اپنی کتاب کو کیوں شروع کیا، جبکہ یہ منطقی مسائل سے نہیں ہے اور ان کی کتاب منطق کی ہے، تو جواب میں کہا خیر الکلام کی اتباع میں۔ تفصیل وہ جس کو آپ نے سنا۔ اور دوسرا جواب، خیر الانام کی حدیث
کی ابتدا میں ایسا انہوں نے کیا۔ کیسا؟ تسمیہ اور تحمید سے اپنی کتاب کو شروع کیا۔ اب کہیں گے کہ تسمیہ اور تحمید سے کتاب کے شروع کیے جانے میں، شروع کرنے میں خیر الانام کی حدیث کی ابتدا ہے، وہ کس طریقے سے؟ تو وہ اس طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، کل امر ذی بال لا یبدا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے، کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بالحمد اقطع۔ تو یہ دونوں حدیث، ان دونوں حدیث کا تقاضا کیا ہے؟ ان دونوں حدیث کا تقاضا ہر بندہ مومن سے یہ ہے کہ جب کوئی اچھا کام شروع کرنا چاہو تو اس کام کی ابتدا تسمیہ اور تحمید سے کرو۔ یہ تقاضا ہے تسمیہ اور تحمید کی حدیث کا، ان دو حدیثوں کا یہ تقاضا ہے۔ تو اس تقاضا کو پورا کرنے کے لیے ان دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے مصنف نے اپنی کتاب کو شروع کیا تسمیہ اور تحمید سے۔ اگر میرے اس سوال پر آپ اعتراض کرو کہ ابھی آپ نے کہا کہ تسمیہ اور تحمید کی حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی کتاب کو تسمیہ اور تحمید سے شروع کیا، اگر اس پر آپ یہ اعتراض کرو کہ ان دونوں حدیثوں کے درمیان تو تعارض ہے، اس لیے ان دونوں حدیث پر عمل ممکن نہیں ہے۔ تعارض اس طور پر ہے کہ تسمیہ کی حدیث میں بھی لم یبدا کا اور لا یبدا کا لفظ آیا ہے، اور تحمید کی حدیث میں بھی لم یبدا کا لفظ آیا ہے۔ تو جب صورتحال یہ ہے کہ دونوں حدیث میں یہ الفاظ ملتے جلتے آئے ہیں تو تسمیہ کی حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ابتدا تسمیہ سے ہو، اور تحمید کی حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ابتدا تحمید سے ہو۔ ایک سے ایک پر اگر عمل کریں تو دوسرے پر عمل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ابتدا تو کسی ایک سے ہی ہو سکے، ابتدا دونوں سے نہیں کی جا سکتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابتدا یا تو تسمیہ سے ہو یا تحمید سے ہو۔ تو ان دونوں حدیثوں کے درمیان تعارض ہے، ان پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ اگر آپ اعتراض کرو کہ آپ نے کہا کہ تسمیہ اور تحمید کی حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے عمل کرتے ہوئے مصنف نے ایسا کیا، تو آپ کہیں گے ہمارا اعتراض یہ کہ ان حدیثوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دونوں حدیث میں تعارض ہے، کیونکہ دونوں حدیث میں سے ہر ایک اس بات پر دال ہے، دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے ابتدا ہو۔ ظاہر سی بات ہے دونوں سے ایک ساتھ تو ابتدا ہو نہیں سکتی، تو ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، اور آپ کو پتہ ہے اذا تعارض
تساقطا، جب دو حدیثوں میں تعارض ہو تو دونوں کی دونوں حدیثیں ساکت ہو جاتی، تو عمل کرنا ان دونوں حدیثوں پر ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ آپ اعتراض کریں گے تو اس اعتراض کے جواب میں عرض کروں گا کہ دونوں حدیثوں کے درمیان تعارض نہیں ہے، لہٰذا دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ممکن ہے جو مصنف نے کیا ہے۔ تعارض نہیں ہے دونوں حدیثوں کے درمیان اس طور پر کہ پہلی حدیث میں جو ابتدا ہے، پہلی حدیث یعنی تسمیہ کی حدیث میں جو ابتدا ہے، اس ابتدا سے مراد ابتدائے حقیقی ہے، اور تحمید کی حدیث میں جو ابتدا ہے اس ابتدا سے مراد ابتدائے اضافی ہے، ابتدائے اضافی ہے یا عرفی ہے، میں ایک کو لیتا ہوں، ابتدائے اضافی ہے۔ اور جب ایسا ہے تو دونوں حدیثوں کے درمیان تعارض نہیں ہے۔ یہ جو میں کہا کہ تسمیہ کی حدیث میں ابتدا حقیقی پر محمول ہے، حقیقی پر محمول ہے، اور تحمید کی حدیث میں ابتدا اضافی پر محمول ہے، ابتدائے حقیقی التقدیم علی الکل، سب پر مقدم کرنا، ابتدائے حقیقی التقدیم علی الکل، اور ابتدائے اضافی التقدیم علی البعض، تقدیم الشیء بجزء منہ، تو ابتدائے حقیقی سب پر مقدم کرنا، سب پر مقدم کرنا، ابتدائے اضافی کسی بھی جز پر مقدم کرنا، یہ ہے ابتدائے اضافی، ابتدائے اضافی۔ تو میں کیا کہا، تسمیہ کی حدیث میں ابتدا حقیقی پر محمول ہے، ابتدا حقیقی پر محمول ہے، تو تسمیہ کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تسمیہ کی حدیث اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ سب پر مقدم بسم اللہ ہو، کیونکہ تسمیہ کی حدیث میں ابتدا حقیقی پر محمول ہے اور ابتدائے حقیقی تقدیم علی الکل کو کہتے ہیں، تو تسمیہ کی حدیث تقاضا کر رہی ہے، دلالت کر رہی ہے کہ تسمیہ کل پر مقدم ہو جو یہاں ہے۔ اور تحمید کی حدیث میں ابتدا محمول ہے اضافی پر، اس ابتدا کا اضافی پر محمول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تحمید کی حدیث اس بات کا تقاضا کر رہی ہے، اس بات پر دال ہے کہ تحمید اور حمد کسی سے پہلے ہو، کسی سے پہلے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہاں تحمید مقصود سے پہلے ہے اور کتاب کے بہت سے اجزاء سے پہلے ہے، تو اب دونوں حدیثوں کے درمیان تعارض نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے جن دونوں پر مصنف نے عمل کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کا سوال میرے اس جواب پر یہ ہو سکتا کہ بھلا دونوں جگہ تو ابتدا کا لفظ ہی ہے، ایک ابتدا کو آپ نے حقیقی پر اور دوسرے ابتدا کو آپ نے اضافی پر بھلا کیسے محمول کر دیا حدیث میں؟ حدیث میں تو کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے، قرینہ نہیں ہے جس قرینہ کی وجہ سے تسمیہ کی ابتدا کو حقیقی پر اور تحمید کی ابتدا کو آپ اضافی پر محمول کر سکو۔ یہ تو زبردستی آپ نے تسمیہ میں جو ابتدا ہے اس کو حقیقی پر اور تحمید میں جو ابتدا ہے اس کو اضافی پر، یہ تو زبردستی آپ نے محمول کر دیا۔ اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ یہ آپ کا تحکم ہے، تو اس کے جواب میں عرض کروں گا قرینہ موجود ہے۔ اسی قرینہ کی وجہ سے تسمیہ کی حدیث میں ابتدا کو حقیقی پر اور تحمید کی حدیث میں ابتدا کو اضافی پر محمول کیا۔ آپ پوچھو گے قرینہ کیا ہے، تو میں کہوں گا قرینہ یہ ہے
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے مقصود ذات کا ذکر ہے، اور الحمدللہ اس سے مقصود صفات کا ذکر ہے، صفت کو ثابت کرنا ہے، تو تسمیہ سے مقصود ذات کا ذکر ہے اور تحمید سے مقصود صفت کا اثبات ہے، صفت کا اظہار ہے، صفت کو ذکر کرنا ہے۔ اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ذات مقدم ہوتی ہے صفت پر، تو چونکہ تسمیہ سے مقصود ذات کا ذکر ہے اور ذات مقدم ہوتی ہے صفت پر، اس لیے تسمیہ میں جو ابتدا ہے اس کو ہم نے محمول کیا حقیقی پر۔ اس وجہ سے تسمیہ میں جو ابتدا ہے وہ محمول ہے حقیقی پر، اور تحمید میں جو ابتدا ہے وہ محمول ہے اضافی پر۔ اور جب ایسا ہے فلا تعارض بین الحدیثین، تو اس وقت دونوں حدیثوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، تو انہی دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے، عمل کرتے ہوئے مصنف نے اپنی کتاب کو شروع کیا تسمیہ اور تحمید سے۔ آپ کے اعتراض کے جواب میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں بھائی کیا بھی تعارض نہیں ہے دونوں حدیث کے درمیان، دونوں جو حدیث میں جو ابتدا کا لفظ ہے وہ محمول ہے ابتدائے عرفی پر۔ ابتدائے عرفی کہتے ہیں التقدیم علی المقصود، التقدیم علی المقصود، تو دونوں حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ مقصود سے پہلے بسم اللہ اور الحمدللہ ہوں، اور جب مصنف نے بسم اللہ اور الحمدللہ سے کو مقصود سے پہلے لایا، مقصود سے پہلے لایا، تو اب دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا، کیونکہ ابتدائے دونوں حدیثوں میں ابتدا عرفی پر محمول ہے، اور ابتدائے عرفی کہتے ہیں التقدیم علی المقصود، اور ظاہر سی بات ہے مقصود سے پہلے تسمیہ بھی ہے، مقصود سے پہلے تحمید بھی ہے، تو دونوں حدیثوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اقتداءً بحدیث خیر الانام، خیر الانام کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے مصنف نے اپنی کتاب کو شروع کیا تسمیہ اور تحمید سے۔ تو آپ نے سنا تسمیہ اور تحمید سے کتاب کے شروع کیے جانے کی ایک وجہ تو خیر الکلام کی اتباع ہے، دوسری وجہ خیر الانام کی حدیث کی اقتداء ہے، تیسری وجہ عملی طور پر مصنفین اسلام کا اجماع ہے کتاب کی ابتدا بالتسمیہ و تحمید پر، یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں عملی طور پر مصنفین اسلام کا اجماع ہے اس بات پر کہ کتاب کی ابتدا تسمیہ اور تحمید سے ہو۔ اس اجماع پر عمل کرنے کے لیے بھی مصنف نے، گو مصنف کی یہ کتاب فن منطق میں ہے، مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا تسمیہ اور تحمید سے کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین۔ ترجمہ: انتہائی مہربان رحم والے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اگر مرد بول رہا ہے، عورت ہے تو کرتی ہوں، کئی ہیں تو کرتے ہیں، کئی ہیں تو کرتی ہیں۔ بہرحال ترجمہ: انتہائی مہربان، الرحمن بڑا مہربان، رحیم مہربان، انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ترجمہ سے بدکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ہر زبان بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی زبان کا ایک جملہ ہے، ایک کلام ہے، تو اس میں عربی زبان کے قواعد کی رعایت کی گئی ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ موصوف پہلے صفت بعد میں، ویسا ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ اللہ موصوف ہے، الرحمن الرحیم اس کی دو صفات ہیں۔ تو عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ موصوف پہلے ہو، صفت بعد میں ہو۔ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی زبان کا ایک جملہ ہے، اس لیے اس جملے میں عربی زبان کے قاعدہ کی رعایت کی گئی کہ موصوف اللہ کو پہلے اور الرحمن الرحیم صفت کو بعد میں لایا گیا۔ تو یہ قاعدہ جو ہے موصوف صفت کا، یہ قاعدہ کہ موصوف پہلے صفت بعد میں ہو، یہ عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے، لیکن ہماری اردو زبان میں یہ قاعدہ نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی زبان کا قاعدہ یہ کہ صفت پہلے موصوف بعد میں۔ ہم ایسا نہیں بولتے لڑکا اچھا بلکہ اچھا لڑکا، ہم ایسا نہیں بولتے ہیں کتاب قیمتی بلکہ بولتے ہیں قیمتی کتاب۔ تو اردو زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ صفت پہلے موصوف بعد میں، اور ظاہر سی بات ہے جب اب ہم اس کا ترجمہ اردو زبان میں کر رہے ہیں تو اب ہمیں اردو زبان کے قاعدہ کا خیال رکھنا چاہیے، قاعدہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کا ترجمہ جب اردو زبان میں کر رہے ہیں تو اردو زبان کے قاعدہ کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو عربی زبان میں ہے، لیکن جب اس کا ترجمہ میں اردو زبان میں کر رہا ہوں تو یہ اردو زبان میں ترجمہ ہے، تو اردو زبان کے قاعدہ کی رعایت ہونی چاہیے، اور اردو زبان میں صفت پہلے ہوتی، موصوف بعد میں ہوتی۔ اردو زبان میں ایسا نہیں کہ موصوف پہلے صفت بعد میں، یہ طریقہ نہیں ہے اردو زبان میں، بلکہ صفت پہلے اور صفت الرحمن الرحیم ہے۔ اس لیے ترجمہ کرتے وقت الرحمن اور رحیم کا ترجمہ مجھے اپنی زبان میں پہلے کرنا پڑے گا، رحمان و رحیم، رحمان رحیم، انتہائی مہربان رحم والے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اس لیے یہ جو ترجمہ کیا گیا، اس ترجمہ سے بدکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع، وہ بھی ٹھیک ہے، اور جنہوں نے یہ ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تراجم غلط ہیں اور جو میں ترجمہ کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، میرے ترجمے میں چونکہ میں اردو زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں تو اردو زبان کے قاعدہ کی رعایت ہے جو دوسرے ترجموں میں نہیں دکھائی دیتی۔ ہاں، اب کسی دوسرے مترجم نے دوسرا ترجمہ کیا، ان کے پیش نظر ایک دوسری بات رہی، اس بات کو پیش نظر رکھ کر کے دوسرے طریقے سے انہوں نے ترجمہ کیا۔ اس لیے میرا ان ترجموں پر کوئی کامنٹ، کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، مگر مجھے یہ ترجمہ اچھا لگتا ہے، اس لیے میں نے یہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ انتہائی مہربان رحم والے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین۔ تمام تعریف، حمد کی معنی تعریف بھی ہے، شکر بھی ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ بہرحال الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ حمد، الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتا کان او غیرہ، یہ حمد۔ اللہ علم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، یہ رہی اللہ کی تعریف۔ الحمدللہ کل تعریف، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔
اللہ کے ساتھ خاص ہے لام اختصاص کے لیے، کل حمد اللہ کے ساتھ مختص ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہ تو دعویٰ ہے الحمدللہ، اگر آپ کہیں گے کہ یہ دعویٰ ہے اور دعویٰ کے لیے دلیل ضروری ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے، دعویٰ بلا دلیل غیر مسموع ہے، تو اس کے جواب میں کہوں گا مصنف کا قول الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، یہ دعویٰ بھی ہے ساتھ میں دلیل بھی ہے، الگ سے دلیل بیان کیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب انہوں نے کہا الحمدللہ تو یہ دعویٰ تو ہے ہی جسے آپ محسوس کر رہے ہیں، ساتھ میں دلیل کو بھی لیے ہوا ہے، وہ اس طور پر کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ حمد صفات کمال میں سے ہے، حمد صفات کمال میں سے ہے، اور یہ بات بھی بالکل کھلی ہوئی ہے، یہ بات بھی بالکل کھلی ہوئی ہے کہ صفات کمال منحصر اس کے حق میں جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہیں۔ تو جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو گویا کہ کہہ دیا کہ حمد اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ تمام صفات کمالیہ کی جامع ہیں، بلفظ دیگر حمد صفات کمال میں سے ہے، اور صفات کمال منحصر ہے اس کے حق میں جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ حمد منحصر ہے اس کے حق میں جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہیں، اور وہ اللہ ہے۔ تو یہ دعویٰ اپنے ساتھ دلیل بھی رکھتا ہے، یہ دعویٰ اپنے ساتھ دلیل بھی رکھتا ہے، الگ سے دلیل بیان کیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ دعویٰ بادلیل ہے، یہ دعویٰ بادلیل ہے اس طور پر کہ مصنف نے الحمدللہ الذی ابدع الافلاک کہا، سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العزت پر محمود ہونے کا حکم لگایا، سمجھ رہے ہیں، اور اللہ پر الحمدللہ میں اللہ پر محمود ہونے کا حکم ہے، جو اللہ کلمہ جلالت موصوف ہے ایک صفت سے، الذی ابدع الافلاک والارضین، جو موصوف ہے صفت سے، کون سے صفت سے؟ الذی ابدع الافلاک والارضین، یہ موصوف ہے مبدع الافلاک والارضین کی صفت سے، تو یہاں حکم اللہ پر ہے، جو محمودیت کا حکم اللہ پر ہے جو ایک صفت سے متصف ہے، تو یہاں حکم علی الشیء الموصوف بصفت ہے، اور حکم علی الشیء الموصوف بصفت میں اتصاف اس بات کو بتاتا ہے کہ صفت اس حکم کی علت ہے، جیسے آپ کا قول اکرمت زیداً عالما، یہاں آپ نے زید پر مکرم ہونے کا حکم لگایا اس زید پر جو صفت علم سے متصف ہے، تو یہ اتصاف ہی اس بات کو بتاتا ہے کہ صفت اس حکم کی علت ہے۔ مکرم، زید مکرم کیوں ہے؟ اس لیے کہ عالم ہے، تو اللہ پر محمود ہونے کا حکم اللہ محمود ہے اس لیے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين۔ تسمیہ اور تحمید کے بعد مصنف صلاۃ، جس کو ہم اپنی زبان میں درود و سلام کہتے ہیں، درود و سلام پیش کر رہے ہیں، اس وجہ سے بھی کہ اس سلسلے میں بھی ایک روایت ہے کہ کام کی ابتدا صلاۃ و سلام سے ہو تو وہ کام پورا ہوتا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اور اس وجہ سے بھی کہ مسئلہ سیکھنے سکھانے کا ہے، تعلیم اور تعلم کا ہے، تعلیم اور تعلم کا ہے، علم سیکھنے اور سکھانے کی بات ہے، تو لازم ہے کہ وہ جو علم کو
بانٹنے والے ہیں، علم کے قاسم العلوم ہیں، لازم ہے کہ ان کا بھی ان کو بھی سلام پیش کیا جائے تاکہ ان کے ذریعے سے علم کا بٹوارا ہو تو اس میں ہم اور آپ بھی شریک ہوں۔ اس وجہ سے بھی مصنف نے تسمیہ اور تحمید کے بعد درود و سلام پیش کیا اور کہتے ہیں وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنْ کان، صلاۃ بر مذہب مشہور جمہور کے نزدیک دعا کے معنی میں ہے، یعنی جمہور کے نزدیک صلاۃ دعا میں حقیقت ہے اور غیر دعا میں مجاز ہے۔ دعا طلب رحمت کا نام ہے، اس وقت جب کہ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو اسے طلب کے معنی سے خالی کر لیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ طلب سے منزہ ہے، تو اللہ کی طرف نسبت کیے جانے کے وقت صلاۃ سے مراد صرف رحمت ہے، طلب سے خالی رحمت ہے، تو وَالصَّلَاةُ اے رحمت اللہ، اللہ کی رحمت۔ مگر رحمت سے بھی مجازاً ثمرہ رحمت مراد، کیا کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف جب صلاۃ کی نسبت ہوتی ہے تو اس کو طلب کے معنی سے خالی کر لیا جاتا ہے، اور رحمت اس سے مجازاً مراد ہوتی، رحمت سے مراد ثمرہ رحمت یعنی احسان۔ کیونکہ رحمت لغت میں کہتے ہیں رقت قلب کو، اور قلب جسمانیات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اس رقت قلب کا ثمرہ کیا ہوتا کہ جب دل کسی کا پسیجتا ہے تو وہ احسان کرتا ہے، تو اس کا ثمرہ و نتیجہ احسان ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صلاۃ کی جب اللہ رب العزت کی طرف نسبت ہوتی ہے تو صلاۃ سے مجازاً مراد احسان ہے، تو اللہ کا احسان خاص نازل ہو کن پر؟ من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، ان پر۔ کہتے ہیں والصلاۃ، اور رحمت خاصہ نازل ہو، رحمت بھی مجازاً، رحمت خاصہ نازل ہو اس شخصیت پر، اس ذات پر جو اس وقت نبی تھے جب آدم آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے، یعنی نام یہاں پر صراحتاً نہیں لیا، اور مصنف نے صراحتاً یہ نہیں کہا وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ محمد، صراحتاً نام نہیں لیا، آپ کی ایک صفت کو ذکر کر کے آپ کی ذات کی طرف اشارہ کر دیا، اس کے ذریعے سے اشارہ
اس بات کی طرف بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو صفت یہاں ذکر کی گئی ہے وہ صاف طور سے نام لینے کی طرح ہے، اس لیے کہ اس صفت سے ان کے سوا کسی اور کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا ہے، تو اس صفت کا ذکر کیا جانا صاف طور پر نام لیے جانے کے برابر ہے۔ یعنی والصلاۃ علی محمد، اب صراحتاً نام نہیں لیا، آپ کی ایک صفت کو ذکر کر دیا، تعظیماً، اجلالاً، اس لیے کہ کسی شخص کی طرف کنایہ اور اشارہ میں اس شخص کی جو تعظیم ہوتی ہے، صاف نام لینے میں وہ تعظیم نہیں ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی تصریح نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیا آپ کی ایک صفت ذکر کر کے۔ علی من کان نبیّ، اس سے ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے، سلام کا سلام ہے، یعنی درود بھی پیش کرنا ہے، اور ایک تیر دو شکار، درود بھی پیش کرنا ہے، اور جن پر درود پیش کرنا ہے ان کی ایک حدیث بھی آپ کو سنا دینا ہے۔ ان کی ایک حدیث جن پر درود یہاں پیش کرنا ہے، مصنف جن پر درود پیش کر رہے ہیں ان پر درود بھی پیش کر رہے ہیں، اور ان کی ایک حدیث بھی آپ کو ساتھ ساتھ سنا رہے ہیں، ان کی ایک حدیث کی طرف بھی آپ کو متوجہ کر رہے ہیں اس عبارت کے ضمن میں۔ کس عبارت کے ضمن میں؟ الی من کان نبی و آدم بین الماء والطین، حدیث یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں کوئی طفیلی نبی نہیں ہوں کہ کسی کے صدقے اور طفیل سے مجھے نبوت مل گئی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ میری نبوت کا فیصلہ تو اس وقت ہو چکا جب کہ بھی آدم آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے، ان کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، اس وقت اس سے پہلے ہی میری نبوت کا، مجھے میرے نبی بنائے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو میں کوئی طفیلی نہیں ہوں کہ کسی کے صدقے اور طفیل سے سمجھ رہے ہیں مجھے نبوت مل گئی، نبوت ملی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے، ابھی آدم کا پتلا بھی نہ بنا تھا۔ والصلاۃ علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین، اور رحمت خاصہ نازل ہو، ہماری زبان میں اس کی تعبیر درود سے کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک لفظ سلام بھی ملا دیتے ہیں، درود و سلام ہو اس ذات پر جو اس وقت نبی تھے جب آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھے، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اور درود و سلام نازل ہو آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ وبعد، اور بعد حمد و صلات کے بعد و مبنی علی الضم ہے، اس لیے کہ اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے، اور بعد کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو یہ مبنی علی الضم ہوتا ہے، یعنی بعد الحمد والصلاۃ، حمد و صلات کے بعد۔ فہذہ، ہذہ پر فا یا تو اما کی تقدیر پر ہے، اس وجہ سے کہ بعد سے پہلے اما مقدر ہے، اما کی تقدیر پر ہے، یا اس واسطے سے کہ
یا اس وجہ سے کہ عقل نے بواسطہ وہم حکم لگایا کہ اما ما سبق میں یعنی بعد سے پہلے مذکور ہے تو حاضہی پہ فا لے آئے اور بولے فحاظہی، تو حاضہی فحاظہی میں فا یا تو اما کی تقدیر پر یا بواسطہ وہم عقل کے حکم لگانے، یعنی عقل کے حکم لگانے کی وجہ سے وہم کے واسطے سے کہ اما ما سبق میں مذکور ہے، حاضہی پر فا مصنف لے آئے اور بولے فحاظہی۔ فحاظہی عدت و فصول، یہ کچھ فصلیں ہیں، یہ چند فصلیں ہیں۔ مصنف کہتے ہیں علم میزان میں، علم میزان کے بیان میں، تو علم میزان میں، علم میزان کے بیان میں، علم میزان علم منطق ہی کو علم میزان بھی کہتے ہیں، جیسا کہ پچھلے درس میں بیان کیا کہ اس علم کو علم منطق بھی کہتے ہیں، علم میزان بھی کہتے ہیں، علم عالی بھی کہتے ہیں، اور علم عالی بھی کہتے ہیں، اور عالی بھی کہتے ہیں، علم شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ سب اسی علم منطق کا نام ہے، جس کی تعریف پچھلے درس میں کر چکا ہوں، پھر ایک بار ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ یہ علم میزان، علم منطق کی کچھ فصلیں ہیں۔ اے بچوں، لابد من حفظھا، ان فصلوں کو محفوظ کرنا اور مضبوط کرنا ضروری ہے۔ اگر علم منطق سے آپ کو دلچسپی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ یہ علم آپ کو حاصل ہو، تو بس چند فصلیں ہیں، انہیں یاد کر لو۔ ان فصلوں کو یاد کرنے سے علم منطق کو میں اگر آپ کو دلچسپی ہے تو ان فصلوں کے یاد کرنے سے علم منطق کا حصول آپ کو ہوگا۔ فحاظہی عدت و فصول، تو یہ چند فصلیں ہیں علم منطق کی، ان کو یاد کرنا اور محفوظ کرنا ضروری ہے ہر اس طالب علم کے لیے جو علم منطق کو حاصل کرنا چاہے۔ لمن اراد ان یتذکر، ان فصلوں کو یاد کرنا ضروری ہے، دنیا کے ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کے لیے، اس طالب علم کے لیے، لمن اراد ان یتذکر، جو علم منطق کو حاصل کرنا چاہے، سمجھ رہے ہیں، جو اسے سیکھنا چاہے، من اولی الاذہان، سمجھداروں سے، جو اسے سیکھنا چاہے، درا حالے کہ وہ سمجھداروں میں سے ہو۔ یہاں جو من اولی الاذہان یہ ظرف ہے، ظرف حال کی جگہ میں ہے۔ یتذکروا کے فاعل سے لمن اراد ان یتذکر، یتذکر میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، وہ ذوالحال، من اولی الاذہان اس سے حال جو سیکھنا چاہے، درا حالے کہ وہ سمجھداروں میں سے ہو، سیکھنے والا، اسی ایک احتمال کو لے رہا ہوں کیونکہ اسی کے بارے میں یہ گفتگو ہے۔ جو سیکھنا چاہے، درا حالے کہ وہ سمجھداروں میں سے، تو من اولی الاذہان یہ جو ظرف ہے حال کی جگہ میں ہے، یتذکروا کے فاعل سے، اور یہ ظرف یتذکروا سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، یعنی ظرف
لغو بھی ہو سکتا ہے۔ ظرف مستقر والی بات تو ہو چکی، ظرف لغو بھی ہو سکتا ہے کہ یتذکروا سے اس کا تعلق ہو۔ اس پر اگر کوئی سوال کرے کہ تذکر سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا ہے، من اولی الاذہان یہ ظرف لغو نہیں ہو سکتا کیونکہ تذکر کا صلہ من نہیں آتا، تو اس کے جواب میں کہیں گے ہو سکتا ہے با، اس طور پر کہ تذکر میں اخذ اور تعلم کے معنی کی تضمین ہے۔ تضمین کسی فعل یا شبہ فعل میں دوسرے فعل یا شبہ فعل کے معنی کا لحاظ کرنا اس کے مناسب کو ذکر کیے جانے کے ساتھ، تو یہاں تذکر میں اخذ اور تعلم کے معنی کی تضمین ہے، اس وجہ سے اس کا صلہ من لایا گیا، یعنی لمن اراد ان یتذکر آخذا من ذوی الاذہان متعلما من ذوی الاذہان، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس صورت میں یہ ظرف لغو بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اسے سیکھنا چاہے، درحال کہ وہ سمجھداروں میں سے ہو، جو سیکھنا چاہے سمجھداروں سے، ذہن والوں سے لیتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، یعنی ظرف حال کی جگہ میں ہے یتذکروا کے فاعل سے، یا یتذکروا سے متعلق ہے اخذ اور تعلم کے معنی کی تضمین کے ساتھ، یعنی یتذکروا آخذا من ذوی الاذہان۔ وعلی اللہ التوکل وہو المستعان، اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اسی کا سہارا ہے اور وہی مستعان ہے۔ یہ جملہ آخر میں مصنف نے اس لیے لایا کہ ٹھیک اس سے پہلے مصنف نے طلباء کو حکم دیا کہ یہ منطق کی کچھ فصلیں ہیں، انہیں یاد کر لو، اچھے سے محفوظ کر لو، تو اس سے علم منطق کا تمہیں حصول ہوگا۔ تو بچوں کو حکم دیا یاد کرنے کا، محفوظ کرنے کا، سمجھ رہے ہیں؟ منطق کے کچھ، اس کتاب کے کچھ فصلوں کے یاد کرنے کا حکم دیا، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ بچوں کا ذہن کھیل کود کی طرف مائل ہوتا ہے اور حفظ اور یاد کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب یاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ساتھ میں یہ دعائیہ جملہ بھی کہ اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور وہی مستعان ہے، اسی سے مدد طلب کی جا رہی ہے اس بات میں کہ بچوں کی مدد فرمائے ان فصول کے یاد کرنے میں۔ مقدمۃ، یہ مقدمہ ہے۔ مقدمۃ کو رفع ہے، مرفوع ہے، یا تو اس لیے کہ یہ خبر ہے مبتدأ محذوف ہذہ کی، اے ہذہ مقدمۃ، یہ مقدمہ ہے۔ مقدمہ، لفظ مقدمہ دال کے فتح کے ساتھ مقدمہ، تو لفظ مقدمہ دال کے فتح کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور دال کے کسر کے ساتھ یعنی مقدمہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو مقدمۃ بھی پڑھا جانا صحیح ہے اور مقدمۃ بھی پڑھا جانا صحیح ہے، ولیکن الاولی اولی۔ اگر بفتح الدال ہو یعنی مقدمہ ہو
تو یہ باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہوگا۔ اس صورت میں اس کا معنی ہوگا آگے کیا ہوا، قدم یقدم تقدیما و مقدما مقدمتا۔ چونکہ اس کو مقصود سے پہلے لایا جاتا ہے اس لیے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ اور اگر بکسر الدال ہو تو باب تفعیل سے اسم فاعل بمعنی آگے کرنے والا ہوگا۔ مقدمہ بھی اپنے جاننے والے کو نہ جاننے والے پر مقدم کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ یا کسرہ کی صورت میں اس کے مقدمہ ہونے کی صورت میں تفعیل بمعنی تفعل یعنی لازم ہے، متعدی نہیں ہے۔ اور مقدمہ بمعنی متقدمہ آگے ہونے والا کے ہے، چونکہ یہ بھی مقصود سے آگے ہوتا ہے اس لیے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ لفظ مقدمہ یا مقدمہ، لفظ مقدمہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے۔ مقدمۃ الجیش لشکر کے اس اہم دستے کو کہتے ہیں جو آگے آگے جائے تاکہ فوج کے لیے مناسب جگہ کا انتظام اور جنگی ضروریات کا انتظام کرے۔ جس طرح باقی فوج کی حفاظت اور کامیابی کا دار و مدار مقدمۃ الجیش پر ہوتا ہے، اسی طرح کتاب کے مسائل کے سمجھنے کا دار و مدار بھی مقدمہ میں لکھی ہوئی باتوں پر ہوتا ہے۔ اور جس طرح فوج میں اس دستے مقدمۃ الجیش کو اہم اور ضروری سمجھا جاتا ہے، اسی طرح کتابوں میں بھی مقصودی مسائل سے پہلے مقدمہ کو اہم اور ضروری سمجھا جاتا ہے۔ لفظ مقدمہ میں تا وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل ہونے پر دلالت کرنے کے لیے ہے، یعنی اصل میں یہ اسم فاعل یا اسم مفعول مقدم تھا، بعد میں معنی وصفی سے منتقل ہو کر لشکر کے اگلے دستے کا نام بن گیا۔ اس کے بعد لفظ مقدمہ کو مقدمۃ الجیش سے کتاب کے مقدمے کے لیے منتقل کیا گیا۔ اور بعض کے نزدیک لفظ مقدمہ میں تا اس لیے لائی گئی ہے کہ اس کا موصوف مؤنث ہے جس کو حذف کیا گیا ہے۔ اصل عبارت یوں ہے: الامور المقدمۃ الطائفۃ المقدمۃ۔ مقدمہ کی دو قسمیں ہیں: مقدمۃ الکتاب، مقدمۃ العلم۔ مقدمۃ العلم ما یتوقف علیہ الشروع فی ذلک العلم۔ مقدمۃ العلم ان چیزوں کا نام ہے جس پر اس علم کا کامل فہم اور مکمل دانائی و سمجھداری موقوف ہو، جیسے تعریف، موضوع، غرض اور غایت۔ مقدمۃ الکتاب طائفۃ من الالفاظ قدمت امام المقصود لدلالتها على ما ينفع في تحصیل المقصود۔ کلام کے اس مجموعے کا نام ہے جو فن کے مسائل سے پہلے لایا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ مقصود کا ربط ہوتا ہے اور مقصود سے نفع حاصل کرنا اس سے وابستہ ہوتا ہے۔